بسم اللہ الرحمن الرحیم والصراط من سرت الطعام، اور صراط ماخوذ ہے سرت الطعام سے، اذا ابتلعہ جب کہ وہ اس کو نگل لے، فکأنہ یسرت السابلۃ بس گویا کہ یہ نگل لیتا ہے قافلے کو، ولذالک سمی لقما، اور اسی وجہ سے اس کا نام رکھا جاتا ہے لقم، لأنہ یلتقمہم اس لیے کہ وہ ان کو لقمہ بنا لیتا ہے۔ والصراط من قلب السین صادا، اور صراط سین کو صاد کے ساتھ تبدیل کرنے کے ساتھ ہے، لیطابق الطاء تاکہ یہ طا کے مطابق ہو جائے، فی الاطباق اطباق میں۔ وقد یشم الصاد صوت الزائی، اور کبھی بو دی جاتی ہے صاد کو زا کی آواز کی، لیکون اقرب الی المبدل منہ تاکہ یہ زیادہ قریب ہو جائے مبدل منہ کے۔ وقرأ ابن کثیر بروایت قنبل ورویس عن یعقوب بالاصل، اور پڑھا ابن کثیر نے قنبل کی روایت کے ساتھ، اور رویس نے یعقوب کی روایت کے ساتھ، بالاصل اصل کے ساتھ، وحمزۃ بالاشمام، اور پڑھا حمزہ نے اشمام کے ساتھ، والباقون بالصاد، اور باقیوں نے صاد کے ساتھ، وہو لغت قریش، اور یہ قریش کی لغت ہے، والثابت فی الامام، اور ثابت ہے مصحف عثمانی میں، وجمعہ سورۃ ککتب، اور اس کی جمع سورت ہے کتب کی طرح، وہو کالطریق فی التذکیر والتانیث، اور یہ طریق کی طرح ہے تذکیر اور تانیث میں، والمستقیم المستوی، اور مستقیم مستوی ہے برابر ہے، والمراد به طریق الحق، اور اس سے مراد طریق حق ہے، وقیل هو ملت الاسلام، اور بعض نے کہا وہ ملت اسلام ہے۔ والصراط من سرت الطعام، صراط یہ ماخوذ ہے سرت الطعام سے، اس کا معنی ہے اس نے کھانے کو نگل لیا۔ تو راستے کو صراط اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی قافلے کو نگل لیتا ہے، اور راستے کو لقم بھی کہتے ہیں کیونکہ لقم کا مطلب ہے لقمہ بنا لینا، تو راستہ بھی قافلہ والوں کو لقمہ بنا لیتا ہے، اسی وجہ سے اس کو لقم کہتے ہیں۔ صراط یہ ماخوذ ہے سرت الطعام سے، اس کا معنی ہے اس نے کھانے کو نگل لیا۔ اب راستے کو صراط اس لیے کہتے ہیں کہ وہ قافلے کو نگل لیتا ہے۔ راستے کا ایک نام لقم بھی ہے، بمعنی لقمہ بنانا، تو چونکہ یہ جو راستہ ہے قافلہ والوں کو لقمہ بنا لیتا ہے، اس لیے اس کو لقم بھی کہتے ہیں۔ والصراط من قلب السین صادا، تو اصل میں تو صراط تھا سین کے ساتھ، پھر سین کو صاد کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا، کیونکہ تا میں اطباق ہے اور صاد میں بھی اطباق ہے، تو صاد اور تا ایک دوسرے کے مطابق ہو جائیں گے اطباق میں۔ صراط اصل میں صراط تھا سین کے ساتھ، پھر سین کو صاد کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا، کیونکہ تا میں بھی اطباق ہے اور صاد میں بھی اطباق ہے، تو یہ دونوں اطباق میں مطابق ہو جائیں گے۔ وقد یشم الصاد، کبھی صاد کو زا کی بو دی جاتی ہے، اور تاکہ یہ مبدل من ہو یعنی سین کے قریب ہو جائے، اس لیے کہ سین اور یہ جو زا ہے یہ دونوں حروف منخفضہ اور منفتحہ میں سے ہیں، تو اس طرح یہ جو ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے۔ کبھی صاد کو زا کی بو دی جاتی ہے، یعنی صاد کو ایسے پڑھتے ہیں جیسا کہ اس میں سے زا کی بو آ رہی ہے، ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ مبدل من ہو یعنی کہ سین کے قریب ہو جائے، کیونکہ سین اور یہ جو زا ہیں یہ دونوں حروف منخفضہ منفتحہ میں سے ہیں، تو ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے۔ وقرأ ابن کثیر، ابن کثیر نے قنبل کی روایت کے ساتھ اور رویس نے یعقوب کی روایت کے ساتھ اصل کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی کہ سین کے ساتھ پڑھا صراط، اور حمزہ نے اشمام کے ساتھ پڑھا ہے، اور باقی قراء صاد کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ابن کثیر قنبل کی روایت کے ساتھ اور رویس نے یعقوب کی روایت کے ساتھ اصل کے ساتھ پڑھا، یعنی صراط کو سین کے ساتھ پڑھا، اور حمزہ نے اشمام کے ساتھ پڑھا ہے، اور باقی جو ہیں قراء انہوں نے صاد کے ساتھ پڑھا۔ یہ صاد کے ساتھ پڑھنا لغت قریش ہے، اور مصحف عثمانی میں بھی اس طرح ثابت ہے۔ وجمعہ، صراط کی جمع سرت آتی ہے جیسے کتاب کی جمع کتب آتی ہے، اور یہ صراط تذکیر و تانیث میں طریق کی طرح ہے، یعنی مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔
صراط کی جمع سرت آتی ہے، جیسے کتاب کی جمع کتب آتی ہے، اور یہ صراط تذکیر و تانیث میں طریق کی طرح ہے، یعنی مذکر مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ مستقیم کا معنی بیان کیا کہ مستقیم کا معنی مستوی یعنی سیدھا ہونا ہے۔ باقی مراد کیا ہے تو دو قول ہیں۔ نمبر ایک، ہر طریق حق خواہ و ملت اسلام ہو یا بقیہ سابقہ انبیاء کی ملتیں ہوں، اور بعض نے کہا کہ خاص کر ملت اسلام ہے۔ المستقیم کا معنی ہے المستوی یعنی برابر سیدھا، اور مراد کیا ہے اس میں دو قول ہیں۔ نمبر ایک، ہر طریق حق خواہ و ملت اسلام ہوں یا سابقہ انبیاء کی ملل ہوں، اور بعض نے کہا کہ مراد ہے خاص کر ملت اسلام۔ صراط الذین انعمت علیہم بدل من الاول، یہ بدل ہے اول سے، بدل الکل، وہو فی حکم تقریر العامل، اور یہ تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے، من حیث اس حیثیت سے، انہ المقصود بالنسبت کہ وہی مقصود ہوتا ہے نسبت کے ساتھ، وفائدتہ التوکید، اور اس کا فائدہ تاکید ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم بدل من الاول، صراط الذین انعمت علیہم یہ صراط المستقیم سے بدل الکل ہے، اور ایک فائدہ بیان کیا کہ یہ جو بدل ہے تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے، وہ اس طرح کہ مطبوع مقصود بالطبع ہوتا ہے، اور بدل مقصود بالاصل ہوتا ہے، مقصود بالذات ہوتا ہے۔ تو جب دونوں مقصود ہوتے ہیں تو ضروری ہے کہ عامل بھی دونوں پر داخل ہو، عامل مطبوع پر بھی داخل ہو اور عامل تابع پر بھی داخل ہو، تو اس طرح بدل تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے۔ وہو فی حکم تقریر العامل، یہ بدل تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے، وہ اس طرح کہ بدل مقصود بالذات ہوتا ہے، اور جو مبدل منہ مطبوع ہے وہ مقصود بالطبع ہوتا ہے۔ چونکہ دونوں مقصود ہوتے ہیں تو عامل بھی دونوں پر ہونا چاہیے، مبدل منہ پر بھی اور بدل پر بھی، تو اسی وجہ سے کہا وہو فی حکم تقریر العامل، یہ عامل کے تکرار کے حکم میں ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب مقصود بالذات بدل ہے، مبدل منہ نہیں ہے، تو پھر ابدال کی صورت اختیار کیوں کی جاتی ہے؟ براہ راست عامل کو منسوب کر دیا جائے بدل کی طرف، اور مبدل منہ کو سرے سے ذکر ہی نہ کیا جائے۔ سوال ہوتا ہے جب نسبت سے مقصود بالذات بدل ہوتا ہے تو پھر ابدال کی صورت کو اختیار ہی نہ کیا جائے، براہ راست عامل کو منسوب کیا جائے بدل کی طرف، اور مبدل منہ کو سرے سے ذکر ہی نہ کیا جائے۔ وفائدتہ التوکید سے جواب دیا کہ ابدال کی صورت کو اس لیے اختیار کرتے ہیں تاکہ تاکید حاصل ہو جائے۔ ایک مرتبہ جب مبدل منہ کا ذکر ہوگا، اس کے بعد جب بدل کا ذکر ہوگا تو اس طرح تاکید حاصل ہو جائے گی، بخلاف اس صورت کے جو آپ کہتے ہیں کہ عامل کو براہ راست بدل کی طرف منسوب کر دیا جائے اور مبدل منہ کو ذکر نہ کیا جائے، تو اس سے تاکید حاصل نہیں ہوگی۔ والتنسیس، اور صراحت کرنا ہے، علی ان طریق المسلمین هو المشہود علیہ، کہ مسلمانوں کا راستہ ہی وہ ہے کہ جس کی شہادت دی گئی ہے بالاستقامت، استقامت کے ساتھ، علی آکد وجہ و ابلغہ، مؤکد ترین وجہ اور بلیغ ترین طریقے پر، لأنہ جعل، اس لیے کہ اس کو بنایا گیا ہے، کالتفسیر والبیان لہ، مثل تفسیر کے اور اس کے لیے بیان کے، فکأنہ من البین الذی، پس گویا کہ یہ بات واضح ہے، لا خفاء فیہ، جس میں کوئی خفا نہیں، ان الطریق المستقیم ما یکون طریق المؤمنین، کہ طریق مستقیم وہ ہے جو مؤمنین کا طریقہ ہے۔ والتنسیس، یہاں سے بدل کا فائدہ خصوصی ہے، یعنی یہ فائدہ ایسا ہے کہ جو الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کے ساتھ خاص ہے۔ وہ فائدہ یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم کو بدل بنایا تاکہ اس بات کی صراحت ہو جائے کہ مسلمانوں کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، اور یہ صراحت تاکید ترین، مؤکد ترین اور بلیغ ترین طریقے پر ہے، اس لیے کہ صراط الذین انعمت علیہم یہ بمنزلہ الصراط المستقیم کی تفسیر اور بیان ہے۔ گویا کہ یہ دعویٰ ہے کہ یہ بات واضح ہے کہ مسلمانوں کا کہ طریق مستقیم وہی طریق ہوگا جو مسلمانوں کا، مومنین کا راستہ ہوگا۔ تو والتنسیس، یہاں سے بدل کے فائدہ خصوصی کو بیان کرتے ہیں،
جو خاص ہے الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کے ساتھ، کہ صراط الذین کو بدل بنایا تاکہ اس بات کی صراحت ہو جائے کہ مسلمانوں کا راستہ ہی طریق مستقیم ہے، اور یہ صراحت ہے مؤکد ترین اور بلیغ ترین طریقہ کے ساتھ، کیونکہ صراط الذین یہ بمنزلہ تفسیر اور بیان کے ہے صراط مستقیم کے لیے، گویا کہ یہ دعویٰ ہے کہ یہ بات واضح ہے کہ طریق مستقیم وہی ہے جو مسلمانوں کا راستہ ہے۔ وقیل الذین انعمت علیہم الانبیاء، اور بعض نے کہا الذین انعمت علیہم انبیاء ہیں، وقیل اصحاب موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام، اور بعض نے کہا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی، قبل التحریف والنسخ، تحریف اور نسخ سے پہلے، وقرئ اور پڑھا گیا صراط من انعمت علیہم۔ الذین انعمت علیہم، اس سے کیا مراد، کون مراد ہے؟ ایک قول تو گزر گیا کہ اس سے مراد ہیں الذین انعمت علیہم سے مراد ہیں النبیین، الصدیقین، الشہداء، الصالحین، اور اس کی تائید ہوتی ہے اس آیت سے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ دو اور قول بھی ہیں، نمبر ایک مراد انبیاء ہیں، اور نمبر دو اصحاب موسیٰ اور اصحاب عیسیٰ ہیں تحریف اور نسخ سے پہلے، جب تک انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف نہیں کی تھی اور جب تک یہ کتابیں منسوخ نہیں ہوئی تھی، وہ مراد ہیں۔ تو الذین انعمت علیہم سے کیا مراد ہے؟ تین قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ مراد ہیں نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور اس کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مراد انبیاء ہیں، اور تیسرا قول یہ ہے کہ مراد اصحاب موسیٰ اور اصحاب عیسیٰ ہیں تحریف اور نسخ سے پہلے، یعنی ان کے امتی ہیں جب تک کہ انہوں نے تحریف نہیں کی تھی اور جب تک کہ ان کی کتابیں منسوخ نہیں ہوئی تھی۔ وقرئ ایک قرأت یہ بھی ہے صراط من انعمت علیہم، ایک قرأت میں اس طرح پڑھا گیا ہے صراط من انعمت علیہم۔